السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا نام قاری عابد نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد نذیر یوٹیوب چینل۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مدنی قاعدہ سبق نمبر 16، مدنی قاعدہ لیسن نمبر 16۔ اس میں جو بتایا گیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تفخیم و ترقیق کے بارے میں بتایا گیا۔ تفخیم و ترقیق کیا ہے؟ کہ الف، لام اور را، یعنی تفخیم حرف کو پر پڑھنا، اور ترقیق کا معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ کہ الف، لام اور را کبھی حرف پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف پر، الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو باریک۔ اللہ تعالیٰ کے لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھیں گے، اس کے ساتھ را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھیں گے، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو دوسروں کو بھی شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 16، سبق نمبر 16، تفخیم و ترقیق۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ہم سنیں گے اور درست طریقے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ تو جہاں بھی پر حرف آئیں گے تو وہ تفخیم اس کو کہیں گے، اور جو باریک حروف آئیں گے تو اس کو ترقیق کہیں گے۔ 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، الف۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر یعنی موٹا، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں۔ لام، نمبر 2، لام اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ نمبر 3، را۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو۔ نمبر 2، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو۔ نمبر 3، را پر کھڑا زبر ہو۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ نمبر 5، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ نمبر 6، را ساکن سے پہلے زیر
دوسرے کلمے میں ہو۔ نمبر 7، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ عارضی حرکت: قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں وہ عارضی حرکت ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی آپ کو ریڈ لیٹر نظر آ رہے ہیں تو ان کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور جو بلو لیٹر نظر آ رہے ہیں وہ تو حروف مستعلیہ کے ہیں، تو ان کو تو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کو گرین یعنی سبز رنگ کے الف نظر آ رہے ہیں، را نظر آ رہے ہیں، لام کے حرف نظر آ رہے ہیں، تو ان کو باریک پڑھیں گے۔ تو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، تو اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال صاد زیر صی، را الف زبر را، صیرا، طا زبر طا، صراط، سین زیر سی، را الف زبر را، سیرا، جیم دو زبر جن، سراجن، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن۔ چلیے اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مفازن، طالب، تابو، خالدن، عابد، غاسق، طعام۔ اس پوری لائن کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا،
اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ، فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، فاللہ، ہا پیش ہو، فاللہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، یہاں جتنے بھی آپ کو را نظر آ رہے ہیں، لام ریڈ کلر کے نظر آ رہے ہیں، را ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں، تو ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. رضی اللہ، قال اللہم، للہ، باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، ما ولاہم، الا الذین، ان الذین، علی صلاة رجل، ألم تر، رزقوا، أكثر، أجرا، أجر، إبراهيم، عرش، أم صبرنا، ترجعون، يرزقون، ارجع، ارجعوا، ارجعي، اركعوا، رب ارحمهما، رب ارجعوني، إن ارتبتم، أم ارتابوا، كل فرق، فرقة، مرصاد، في قرطاس، والنهار، رجال، أمر، فاصبر،
قم فأنذر خیر نذیر. بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ الحمدللہ سبق نمبر 16 لیسن 16 پڑھنے کی کوشش کی. یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ رو پر زبر پیش، دو زبر دو پیش، کھڑا زبر، رو ساکن سے پہلے حرف زبر یا پیش، رو ساکن سے پہلے حرف زبر یا پیش، رو ساکن سے پہلے حرف زبر یا پیش، رو ساکن سے پہلے عارضی زیر، عارضی زیر، عارضی زیر، عارضی زیر، رو پر زبر یا پیش، رو ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں، رو پر زبر، رو ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں، رو ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں، رو ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں، رو ساکن کے بعد حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، رو ساکن کے بعد حروف مستعلیہ، رو ساکن کے بعد حروف مستعلیہ. تو یہ تمام صورتیں رو کو پر پڑھنے والی ہیں. چلیے رو کو باریک پڑھنے والی صورتیں دیکھتے ہیں. رو کے نیچے زیر، رو کے نیچے زیر، زیر اصلی اس کو کہتے ہیں. رو کے نیچے دو زیر، رو کے نیچے دو زیر، اور رو ساکن سے پہلے یا ساکن، رو ساکن سے پہلے یا ساکن، یعنی کہ یہاں جو سرکل آ رہا ہے تو ہم نے یہاں رو کو ساکن کرنا ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے خیر. تو اگر خیرن پڑھ دیا تب تو رو کو موٹا پڑھا جائے گا، تو اگر یہاں وقف کریں گے خیر پڑھیں گے تو رو کو باریک پڑھیں گے. تو یہ تمام صورتیں رو کو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی ہیں. تو الحمدللہ آج بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے الف لام رو ان کو باریک اور موٹا پڑھنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.